انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے ابھی خطبے میں جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورہ یوسف کی آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ نقل فرمایا ہے، اور یوں فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سارے قصوں میں سے بہترین قصہ ہے۔ تو اس لیے بہت دیر سے یہ میری چاہت تھی، دلی چاہت تھی کہ کوئی پہلی فرصت ملے تو ان واقعات کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ کیا جائے کہ جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ بالخصوص حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ جس کو قرآن سارے قصوں میں سے خوبصورت قصہ کہتا ہے، لیکن موضوعات کے تسلسل کی وجہ سے فرصت نہ ملی۔ البتہ آج سے اور آئندہ کے جمعات میں انشاءاللہ قرآن کی ترتیب کے موافق ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ سنیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں اور مفسرین کرام کی تفسیر کے تحت ہم اس واقعے کے ساتھ ساتھ جو نکتے اور نکات ہمیں ملتے ہیں اس کو بھی بیان کیا جائے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کے علوم کے وہ ہمارے سینے پہ منکشف فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ میں سارا اس سورہ مبارکہ کا شان نزول بھی سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو مخالفین میدان میں آ گئے، اور مخالفین کے اندر دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو اہل کتاب کی عوام الناس تھی، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ بنو اسحاق میں سے آئیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے چلتے چلتے ہمارے پیغمبر تشریف لائے، ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے یہ سارے پیغمبر بنی اسرائیل کے تشریف لائے۔ وہ کہتے ہم یہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان بنو اسحاق یعنی ہماری خاندان میں سے آئیں، تو ان کو خاندانی تعصب نے مارا، اور وہ اس بنیاد پر اللہ کے محبوب کے مخالف بن گئے۔ ان کے برعکس یہودی علماء، اس وقت کے پادری یا پیر بڑے حضرات کہہ لو، کہ وہ بھی میدان میں آئے۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم تو بڑے بڑے علماء ہیں، اور یہ بیماری اس دور میں بھی تھی، آج بھی ہے۔ اگر کسی کے پاس نام نہاد عالم ہے، چند معلومات ہیں، تو وہ اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ کہتا ہے جو کچھ ہے بس مجھے ہی آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے بڑے علماء ہیں، یہ کل انہوں نے آ کر دعویٰ کر دیا، نہ یہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، نہ کسی مکتب کے اندر پڑھے، نہ کسی استاد کے سامنے بیٹھے ہیں، اور محمد مصطفیٰ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں فرش پر بیٹھ کے عرش والے کی باتیں سناتا ہوں، میں زمین پہ بیٹھ کر اللہ کے طرف سے آئی ہوئی وحی سناتا ہوں آپ لوگ۔ تو وہ یہودی علماء تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا اس کا ایک حل نکالتے ہیں کہ ہم چند سوالات تلاش کرتے ہیں، اور ہم مشرکین مکہ کو بتائیں گے، خود سامنے بھی نہیں آئیں، کہ تم ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا، اگر تو سوالوں کا جواب آ گیا تو ہم خاموش رہیں، اور اگر سوالوں کا جواب نہ آیا تو ہمیں شور مچانے کا موقع مل جائے، ہمیں پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے۔ ہم ایک اور ان کا خیال بھی یہی تھا کہ
کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ دنیا کے کسی جہاں کے مدرسے میں پڑھا نہیں، کسی سے علم سیکھا نہیں، وہ کیسے وہ واقعہ سنا سکتے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جاؤ تم ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، غار والوں کا واقعہ کیا پیش آیا۔ اب دیکھیں جس وقت اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے محبوب تھوڑی وہاں موجود۔ اچھا ذوالقرنین کا واقعہ سناؤ کہ ذوالقرنین کون تھے۔ تیسرا سوال یہ کرو کہ پوچھ کے آؤ روح کیا چیز ہے۔ 3 سوال یہ ہو گئے، اور ایک سوال یہ پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کون تھے، اور آل یعقوب تو فلسطین کے اندر رہتے تھے، یہ فلسطین سے چل کے مصر کیسے آ گئے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات، اور بہت خوش کہ چونکہ وہ تو یوسف علیہ السلام کے پیروکار تھے، بنی اسرائیل کو ماننے والے تھے، اپنی کتاب میں حضرت یوسف کا قصہ پڑھتے، لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ ان سوالوں کے جواب دینے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، توجہ کرنا تیرا کام ہے، ان کے سوالات کا جواب دینا میرا کام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانا میرا کام ہے، مصر کی تاریخ آپ کے سامنے کھول کے رکھنا اور ان دشمن کے دانتوں کو کھٹا کرنا میرا کام۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ توجہ کیجئے۔ تو اللہ نے پوری سورہ کاف بھی نازل فرمائی، ذوالقرنین کا قصہ بھی سنایا، روح کے بارے میں بھی سنایا، پھر یوسف علیہ السلام پر فرمایا اے محبوب تمہیں پوری سورت دے رہا ہوں، سورت یوسف یہ لے جاؤ، یہ پوری سورت ان کو سناؤ کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی کا پیغام آیا ہے۔ الف لام را، پہلی ابتدا اس سورت کی الف لام را، حروف مقطعات میں سے، جن کو علماء طلباء اور اہل عرب کی اصطلاح میں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کو اکٹھا نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ حروف تہجی کی طرح الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام پھر را، الگ الگ کیا جاتا ہے، الف لام را، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اگر حروف مقطعات کو بغیر تکرار کے گنا جائے تو تقریباً 14 بنتے ہیں۔ بڑے نکتے کی بات سنا رہا ہوں، حروف مقطعات کی اگر گنتی کی جائے تو بغیر تکرار کے 14 بنتے ہیں۔ حروف تہجی کو اگر گنا جائے الف با تا سا کو عربی کے اندر تو وہ 29 حروف بنتے ہیں، لیکن اگر الف اور حمزہ کو ایک شمار کیا جائے جیسے عرب کرتے ہیں تو 28 بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ذات یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے حروف تہجی میں سے آدھے الفاظ لے کر 28 میں سے 14 حروف لے کر اپنا کلام بنایا ہے۔ اگر تمہیں اپنی زبان کے اوپر طاقت ہے، تمہیں اپنی فصاحت بلاغت پر ناز ہے، تو تم باقی 14 حروف لے کر قرآن کے جیسا کلام بنا کے دکھاؤ، تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ لیکن دنیا جہاں کے اندر نہ اس وقت کوئی بنا سکا، نہ آج تک بنا سکے، نہ قیامت کی صبح تک بنا سکے گا۔ اور میرے دوستو، حروف مقطعات جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے حروف مقطعات پر مفسرین زور لگا کے جہاں تک پہنچے، نتیجہ یہ نکالا ہے اللہ و رسولہ اعلم کہ ان حروف کا کیا ترجمہ ہے، ان کی کیا مراد ہے، یہ اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور کسی کو نہیں پتہ۔ باقی علماء نے اپنی طرف سے مطالب نکالے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح ترین بات یہ کہ ان حروف کا ترجمہ اور مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بتایا تھا کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا احسان الحق صاحب فرمایا کرتے تھے قرآن کی ابتدا حروف مقطعات سے، الف لام میم ذالک الکتاب،
کہ ابتدا میں الف لام میم کہا کہ تمہیں ابتدا میں قرآن کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اے دنیا جہاں کے مولویوں، اے دنیا جہاں کے مفسروں، تمہارا علم اتنا ناقص ہے کہ تم قرآن کی ابتدا کا ترجمہ نہیں کر سکتے، تم اللہ کے علم کا کیا مقابلہ کرو گے، تمہارے علم کی کیا حیثیت ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ تو الف لام را یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان اشارے، دیکھو نا جہاں محبت ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے وہاں اشارے کام آتے ہیں۔ محبوب وہ جیسے فارسی میں کہتے ہیں میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین راہم خبر نیست، کہ عاشق اور معشوق کے درمیان ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ اشارے سے بات کہہ دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اندر آپس میں یہ اشارے ہیں، حروف مقطعات، کوڈز ہیں، آپس کے اندر چند ورڈ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول استعمال فرمائے۔ الف لام را، آگے کیا فرمایا؟ تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ جو قصہ یوسف آپ کو سنا رہے ہیں یہ آیات ہیں، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ آیات بہت واضح کتاب ہیں، بہت واضح۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری کتاب قرآن مجید کتاب مبین ہے، واضح باتیں کرتی ہے، کوئی گول مول بات نہیں کرتی، کوئی پہیلیاں نہیں ڈالتا قرآن۔ یا یہ ہے کہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں، بیان کے بعد آپ کو مولوی صاحب آپ نے پتہ نہیں کیا کہا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، یا کوئی دوسرے سے پوچھے کہ ان کی بات کا کیا مطلب۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ایسی بات نہیں کرتا، میں بلکہ کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، میں بات کو گول مول بھی نہیں کرتا، بلکہ علل اعلان سناتا ہوں۔ میری کتاب ایسی ہے کہ اس میں تمہیں حلال بھی نظر آئے گا، حرام بھی نظر آئے گا، جائز بھی ملے گا، ناجائز بھی ملے گا۔ میری کتاب میں بدی بھی ملے گی، برائی بھی ملے گی۔ اپنے آپ کو تم قرآن مجید کے اندر آئینے کی طرح دیکھ سکتے ہو، پہچان سکتے ہو۔ اس لیے میری کتاب اے محبوب یہ بڑی واضح کتاب ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو قرآن کی آیات میں لکھا ہوا واضح ترین واقعہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا تیسری آیت میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ بوجھ رکھو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن عربوں کے لیے نازل فرمایا، پاکستان والوں کے لیے قرآن نہیں ہے، بلکہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے لوگو تم تو یہ عذر بھی بیان نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے قرآن کو ایرانی یا تورانی زبان میں نہیں، بلکہ قرآن کو تمہاری مادری زبان میں نازل کیا، اور قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اس سے میرے دوستو عربی زبان کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ہاں ساری دنیا کی زبانوں میں سب سے محبوب ترین زبان عربی۔ اگر عربی محبوب نہ ہوتی تو قرآن عربی میں نازل نہ ہوتا، رسول اللہ عربوں میں نہ آتے، جنت کی زبان عربی نہ ہوتی، اللہ کو یہ ادا پسند نہ ہوتی۔ آج بھی علماء کہتے ہیں سب سے بہترین دعا جو عربی کے الفاظ میں مانگی جائے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ عربی میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اردو میں مانگا کریں۔ میں نے کہا بھائی عربی تم سیکھو، میں اردو سیکھوں، قصور ہمارے؟ میرے دوستو آج ہم نے اپنے بچوں کو انگلش سکھائی، انگلش کوئی ہماری مادری زبان ہے؟ اگر گورا ہمارے بچوں کو انگریزی سکھا سکتے ہیں تو ہم اپنے بچے کو عربی نہیں سکھا سکتے؟ عربی نہ سیکھنے کا یہ نقصان ہوا کہ جمعے کے ممبر پر خطیب جمعے کے دن خطبے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، امام مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن میں کیا کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ سعودی عرب میں وہاں عمرے پہ جاتے ہیں، عربی زبان سنتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ شیخ دعائیں دے رہے، بلکہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، کہتے گجرات کے اندر جو ہے ایک بندے کو کسی نے بتایا کہ تیری شادی نہیں ہوتی، یہ وظیفہ کیا کر۔ اب اس کو کیا پتہ، وہ وظیفہ لے کے وظیفہ پڑھتا رہا،
اس کو کئی سالوں بعد پتہ چلا کہ یہ تو عربوں کا قومی ترانہ ہے، یہ عربوں کا قومی ترانہ ہے جس کو تو وظیفہ پڑھتا رہا۔ جب عربی آتی نہیں ہوگی تو پھر یہ حال ہوگا کہ وہ بد دعائیں بھی دیتے ہیں تو ہمارے کہتے ہیں آمین، کہ دعا ہی دی ہوگی، ہم نے تو عربی میں قرآن ہی سنے۔ تو اس لیے میرے دوستوں عربی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا احب العرب لثلاث وجوہ، تم 3 وجہوں سے عربوں سے محبت کرو، 3 وجہوں سے۔ عربوں میں بے شمار خامیاں ہوں گی لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا 3 وجہوں سے عربوں سے محبت کرو۔ انا عربی، کہ میں محمد مصطفیٰ عربی ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے اللہ کے محبوب آپ کو ہم نے عربوں کے اندر بھیجا۔ دوسرا ترجمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم نہیں انفسکم، کہ اے اللہ کے محبوب ہم نے آپ کو عمدہ ترین لوگوں میں بھیجا، ہم نے آپ کو عمدہ ترین لوگوں میں بھیجا۔ ساری دنیا میں سے اللہ نے اپنے محبوب کو چھانٹا، عجموں سے نکالا، عربوں میں لائے، عربوں کے اندر سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے قریش کو چنا، قریش کے گھرانے میں سے حضرت عبداللہ کو چن کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ انا عربی، میں عربی ہوں، وَلِسَانُ الْقُرْآنِ عَرَبِيٌّ، قرآن کی زبان عربی ہے۔ تیسری بات، فرشتوں کی جنت کے اندر جو زبان اور ہماری جو وہاں زبان ہوگی وہاں بھی عربی چلے گی، انگلش نہیں چلے گی۔ دنیا کے دفاتر میں انگلش بولتے ہیں، منہ ٹیڑھا کرتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے بڑی انگریزی بولی ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بیچارہ سادہ سا پنجابی آدمی ہے، خود بھی پنجابی آ رہی ہوتی، لیکن انگلش بولیں کہ میں بہت پڑھا لکھا اور میں بڑا ایجوکیٹڈ شخص ہوں۔ یہ حماقت ہے، فخر کرنا تھا تو جس زبان پہ تھا وہ آتی نہیں، قرآن نہیں آتا، عربی زبان نہیں آتی، عربی زبان سیکھ لیتے تو کم از کم اللہ کے محبوب سے نسبت ہی ہو جاتی۔ اسی لیے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ کرے ہمارے اسکولوں کے اندر عربی نظام آئے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ 6ٹھی کلاس میں، 7ویں میں، 8ویں تک تقریباً عربی زبان کی ایک آدھی کتاب لازم ہوتی۔ مجھے وقت یاد ہے میں اسکول میں امتحان دینے کے لیے گیا، عربی کا میرا پیپر تھا، تو پورے بورڈ کے اندر انہوں نے کہا صرف آپ ہی ہیں جن کا عربی کا پیپر ہے، باقی کسی نے عربی کا پیپر نہیں رکھ۔ یہ عربی سے اتنی دشمنی، اتنی بیزاری کہ کیا بات ہے میرے دوستو۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور عربوں کے اندر آیا، عربی زبان میں آیا۔ اس لیے اے یہودیوں، تمہیں تو یہ قرآن سن کر ایمان لانا چاہیے تھا، تمہارے اوپر تو اللہ نے قرآن کھول کے رکھ دیا۔ لیکن میرے دوستو، ان کی ہٹ درمی کہہ لیں، ان کا ضد پنا کہہ لیں کہ ان میں سے اکثر عوام، عمومی لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن یہودیوں میں سے اور نصارہ میں سے چند مخصوص طبقہ اسلام لایا۔ بلکہ میں تفسیر در منصور میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے، ایک یہودی عالم ہے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، وہ آ کے کہنے لگا جی آپ نے سورہ یوسف کہاں سے سیکھی؟ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو کہاں سے پتہ چلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ یوسف کا قصہ اللہ نے مجھے خود قرآن میں سنایا ہے۔ وہ سن کر حیران ہوا اور گھر گیا، جا کر اپنے خاندان کو اٹھا کر اللہ کے محبوب کے پاس لیا، کہنے لگا آؤ اللہ کی قسم میں نے عجیب قرآن سنا ہے، وہ قرآن ایسی گفتگو کرتا ہے جو ہماری پہلی کتابوں میں موجود ہے، آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی مجلس میں لے چلوں۔ وہ اللہ کے محبوب کے پاس آئے، انہوں نے کہا حضرت ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری پیغمبر کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگا،
آپ نے قمیض اٹھا کر دکھایا کہ دیکھ لو میرے کندھوں کے پیچھے مہر نبوت نظر آ رہے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں مہر نبوت نظر آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا جی آپ سورہ یوسف پڑھ کے سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف پڑھ کے سنائی، ایسی شاندار سورہ یوسف انہوں نے سنی، وہ سن کر اسی وقت حیران ہو کے کہنے لگے ہم ابھی ایمان لاتے ہیں، ہم ابھی اسلام قبول کرتے ہیں کہ آپ نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی سابقہ انبیاء سے علم نہیں سیکھا، آپ کو ہم نے کسی کے سامنے شاگرد بنتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ قصہ یوسف علیہ السلام کا سنا رہے ہیں جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اس لیے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ قرآن عربی میں کیوں آیا؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تمہیں قرآن سے سمجھ آئے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو یہاں سے میرے دوستوں پتہ چلا کہ الحمدللہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر آپ نے مسلمان ہونے تو عقل کو ایک طرف رکھ دو اور مسلمان ہو جاؤ۔ قرآن کہتے ہیں عقل چلاؤ، تمہیں جہاں تمہاری عقل کی انتہا ہوگی تمہیں قرآن نظر آئے گا، اسلام کی سچائی نظر آئے گی۔ اس الحمدللہ مذہب اسلام یہ دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے موافق ہے یہ مذہب۔ لیکن میرے دوستو اصل یہ تھوڑا سا فرق سمجھیے کہ بات یہ ہے کہ ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ اسلام کے بعض احکامات ایسے وہ ہے عقل کے موافق ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام عقل کے خلاف ہے، اسلام عقل کے خلاف نہیں، عقل سے ماورا ہے۔ ہماری عقلوں دیکھو نا، اگر ساری دنیا کی عقل اکٹھی کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل تک پہنچ سکتی؟ آپ کی سمجھ کے برابر ہو سکتی؟ اسی لیے وقت کے تقاضوں کے موافق انسان کو سمجھ نہیں آتی، وگرنہ اسلام عقل کے موافق ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک وقت تھا کہ سائنسدان کہتے تھے آسمان پر کوئی جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پہلے آگ کا بگول ہے، پھر ہوائیں، پھر بندہ وہاں سے ٹکرا کے کیسے جا سکتا ہے اوپر۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سائنس نے ترقی کی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، انسان اوپر جا سکتے ہیں، ستاروں پہ بھی کمندے ڈال سکتے ہیں۔ تو اس وقت کے سائنسدان اس کو مانتے نہیں تھے، لیکن موجودہ سائنس والے اس کو مانتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس وقت کے سائنس والوں کی عقل سے وہ بات بالاتر تھی، اور آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کام عقل کے موافق ہے لیکن اس وقت عقل میں آنے والا نہیں تھا۔ اسی طرح مذہب اسلام عقل کے موافق ہے، اور قرآن یہ کہتے ہیں کہ اسلام آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرو، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھول کر اسلام قبول کرو۔ اس لیے قرآن کبھی کہتے ہیں افلا ينظرون الى الجبال کہ تم دیکھو پہاڑوں کی طرف، کبھی قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹ کی طرف دیکھو، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ آسمانوں کا نظارہ کرو، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ یہ بچھی ہوئی زمین کا نظارہ کرو، تمہیں ہر جگہ خدا نظر آئے گا۔ هُوَ الْأَوَّلُ والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ اللہ ابتدا میں بھی تھے جب کائنات پہ کچھ نہ تھا، آج بھی ہے جب سب کچھ ہے، اور اس وقت بھی ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا۔ والظاہر اللہ ظاہر بھی ہیں، ظاہر کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز پہ بھی تم نظر ڈالو گے تمہیں اس کے پیچھے اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں آنکھیں کھول کر اسلام قبول کرو، لعلکم تعقلون کہ مذہب اسلام عقل کے موافق ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ آگے قرآن کیا کہتے ہیں، بڑا زبردست انداز، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، نحن نقص ہم آپ پر بیان کریں گے، قصہ یوسف ہم آپ کو سنائیں۔ دیکھو میرے دوستو بات سمجھیں، ایک ہے میرا بیان، میری تقریر میں تقریر کر رہا ہوں، ایک ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسوں کی تقریر، اور ایک ہے مولانا احمد علی لاہوری جیسوں کی تقریر، ایک ہے پورے پاکستان کے علماء کی تقریر۔
اللہ فرماتے ہیں محبوب آج مولویوں کو بولنے کی ضرورت نہیں، نحن نقص، میں سورہ یوسف کا قصہ خود سناؤں گا، میں خود مقرر ہوں۔ آج کی تقریر اللہ کی ذات کریں گے۔ یا اللہ آپ تقریر سنائیں گے کس کو؟ میں تو بنگلے والوں کو سنا رہا ہوں، آپ کی تقریر کون سنے گا؟ فرمایا سنا میں رہا ہوں، سنے گا میرا محبوب علیہ کا۔ اے پیغمبر یہ تقریر ہم آپ کو سنائیں گے، یوسف علیہ السلام کا قصہ میں سناؤں گا۔ یا اللہ تقریر کا موضوع کیا ہوگا؟ احسن القصص، فرمایا تقریر کا موضوع یوسف علیہ السلام کا قصہ ہوگا، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ سارے قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ ہے۔ قرآن نے کسی جگہ پر کسی قصے کے ساتھ احسن القصص کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ سارے قصوں میں سے احسن، آپ جانتے ہیں نا، اور جیسے انسانوں کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، اسی طرح آپ کو فرمایا احسن الہدی ہدی محمد کہ حضور کی گفتگو احسن گفتگو ہے۔ اسی طرح قرآن کو احسن کہا گیا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں احسن القصص، قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیوں بہترین؟ کیا وجہ؟ علماء نے اس کی کئی توجیحات نقل کی۔ پہلی بات کہ احسن القصص یعنی اعجب القصص، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ عجیب قسم کا قصہ ہے، بڑا تعجب میں ڈال دینے والا قصہ ہے، حیرت انگیز قصہ ہے۔ ایک تو یہ وجہ احسن القصص، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ قرآن کے اس قصے کو احسن القصص اس لیے کہا گیا کہ سارے پیغمبروں کے تذکرے موجود ہیں، لیکن آپ کو وہ تذکرے کہیں ایک جگہ پر نہیں ملیں، کہیں کسی پیغمبر کا آدھا قصہ یہاں ہے تو آدھا دوسری جگہ پر، آدھا تیسری جگہ پر، ٹکڑے ٹکڑے ملیں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے یکجا ایک ہی جگہ پر ترتیب کے ساتھ بیان کیے، شروع سے لے کر انتہا تک۔ اسی لیے اس کو کہا گیا کہ احسن القصص، اور اس کو احسن القصص اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ جامع الکمالات ہے۔ انسان کو احسن اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے اس کو خوبیوں کا منبع بنایا ہے۔ حضور کی گفتگو کو احسن اس لیے کہا گیا کہ آپ کی گفتگو ساری گفتگوؤں کا مرکز ہے، ساری صفات اللہ نے آپ کی گفتگو میں رکھی ہیں۔ اسی طرح اس قصے کو احسن کہا گیا کہ اس قصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرتیں بھی رکھیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اسی قصے کے آخر پہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف کے قصے میں ہم نے عقل مندوں کے لیے عبرت رکھی، اس میں عبرتیں موجود ہیں، اس میں عفت پاک دامنی کے تذکرے موجود ہیں، اس قصے کے اندر عورتوں کے تذکرے موجود ہیں، اس قصے کے اندر عورتوں کا مکر بیان کیا گیا ہے، اس قصے کے اندر جیل کی سلاخوں کی زندگی بیان کی گئی ہے، اس قصے کے اندر غربت کی زندگی بیان کی گئی، اس قصے کے اندر مالداری کی زندگی بھی بیان کی گئی ہے، اور اس قصے کے اندر سب سے بڑی بات کہ صبر بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس سے پچھلی سورت کے اندر، سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ اے محبوب صبر کر، صبر کر، پہلے نبیوں پہ بھی حالات آئے، آپ پر بھی حالات آئیں گے، آپ صبر کرو۔ پھر یوسف علیہ السلام کا قصہ لا کر سنایا کہ دیکھو صبر دیکھنا ہو تو یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھو کہ کتنے بڑے حالات۔ سب سے پہلے باپ سے جدائی ہوئی، سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں کا صبر، وہاں تکلیفوں کا سامنا، کنویں سے نکل کر مصر کے بازاروں میں بکے، وہاں کتنی مشقت ہوئی، مصر کے بازار سے نکل کے بادشاہ کے گھر میں آئے تو ایک عورت نے جھوٹی تہمت لگا دی، اس جھوٹی تہمت کا واقعہ، پھر وہاں سے نکلے جیل کی سلاخوں میں گئے، اور جیل کے اندر جھوٹے، اور ظاہر سی بات ہے قرآن نے سارا، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، جیل کی سلاخوں میں گئے اور دیر تک جیل کے اندر رہے، پھر جیل کی سلاخوں سے جب باہر نکل کر مصر کے تخت پہ بیٹھے، سامنے آپ کے بھائی کھڑے ہوئے ہیں،
اب صبر کا پیمانہ دیکھو کہ جن بھائیوں کی وجہ سے آج گھر گھر بھائیوں کی لڑائی ہے، جن کے گھروں کے اندر آپس میں بھائیوں کی نہیں بنتی، وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا کرے کہ کیا تمہارے اوپر یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حالات آئے؟ تمہارے بھائی کی تمہارے سے جتنی بھی ناراضگی ہیں، کتنے بڑے حالات کہ یعقوب علیہ السلام کی روتے روتے بینائی چلی گئی۔ اس مشقت اور جدائی کے باوجود جب بھائی سامنے آئے تو بھائیوں کو معاف کر دیا، جب بدلہ لینے کی باری آئی معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کا صبر اس قصے کے اندر ملے گا تو اللہ نے اس قصے کے اندر بے شمار صفات، بے شمار نکتے رکھے ہیں، اسی لیے اس قصے کو احسن القصص کہتے ہیں۔ ایک اور بڑی زبردست بات کہ اس قصے کو احسن القصص اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ساری دنیا جانتی کہ اللہ نے ساری دنیا میں سے ساری دنیا کو جتنا حسن بانٹا، اس سارے حسن میں سے آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ کتنا حسن ہوگا، کتنا حسن کہ ہم سنتے ہیں، آگے سنیں گے کہ جن کو دیکھ کر عورتیں چھری پھل پہ چلانے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیں اور پتہ تک نہ چلے، اتنا حسن۔ دیکھو نا دنیا میں کتنے حسین لوگ موجود ہیں، ساری دنیا کا حسن اکٹھا کر کے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کا۔ تو قرآن کے اندر گویا کہ کیا کہ اگر یوسف حسین ہے تو جس قصے کی نسبت یوسف کی طرف ہوگی وہ بھی تو حسین ہوگا۔ یوسف علیہ السلام حسین ہے تو جو قصہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہو وہ بھی حسین ہوگا۔ پتہ چلا میرے دوستو، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جس کی طرف نسبت ہو جائے اس کے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ ابو بکر کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی تو صدیق اکبر بن گئے، اور بلال حبشی کو کون پوچھتا تھا، لیکن حضور سے نسبت ہوئی، چلتے زمین پر ہے اور پاؤں کے چلنے کی آواز عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ حضور کے ساتھ نسبت ہوئی، مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں کون سی دودھ کی نہریں چلتی ہیں، لیکن نسبت حضور کے ساتھ ہوئی تو مدینہ منورہ میں فضائیں آ گئیں۔ کہاں مدینہ منورہ کہ جو بھی جاتا تھا بیمار ہو جایا کرتا تھا، لیکن اللہ کے محبوب تشریف لائے تو وہی مدینہ منورہ کے باغ جاگ گئے۔ مسجد نبوی کے ساتھ حضور کی نسبت لگ گئی، نمازوں کے فضائل 50,000 تک چلے گئے۔ نسبت بڑی چیز ہے، جس سے جڑتی ہے اللہ اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح اس قصے کی نسبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو قصہ بھی اعلیٰ، یوسف علیہ السلام بھی اعلیٰ۔ میرے دوستو، اس لیے نسبت کی قدر میرے اور آپ کی سب سے بڑی نسبت پتہ کیا ہے؟ پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس نسبت کی لاج رکھیں۔ اللہ کی قسم، میری اور آپ کی شان، میری اور آپ کی نسبت کیا ہے کہ ہمارے جیسی پہلے ہزاروں امتیں گزری ہیں۔ بنی اسرائیل ہم سے زیادہ اللہ کے لاڈلے تھے، اللہ کی طرف سے من و سلوہ اترتے ہوئے دیکھا، لیکن کیا کیا قوموں کے حالات پڑھو، قرآن دیکھو، میں بیان کرنے کا ٹائم نہیں، قوموں کے حالات دیکھو۔ جو بیماری پہلی قوموں میں موجود تھی وہ سارے عیب اللہ معاف فرمائے آج ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ یہ امت پھر بھی موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس امت کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، اس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ میں اور آپ اس روئے زمین پہ زندہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ورنہ اللہ کی ذات کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری پیغمبر ہوں، تم آخری امت ہو، میں سب سے آخر پہ آیا ہوں، سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔
اے میری امت تم سب سے آخر پہ آئے ہو، تم بھی سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ یہ نسبت کس سے ملی؟ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ جاؤ جا کر ریاض الجنہ دیکھتے ہو، اللہ ہر ایک کو دیکھنے کا موقع دے، ریاض الجنہ سے باہر نکلو۔ سنن نبی داؤد کی حدیث لکھی ہوئی ہے سنہری الفاظ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی سفارش کروں گا۔ میں قیامت کے دن اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی سفارش کروں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر اللہ آپ کو اتنا دیں گے، تیری زلفوں کی قسم اللہ تجھے اتنا دیں گے کہ تجھے ناراض نہیں کریں گے، تجھے خوش کر دیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پورے قرآن میں سب سے زیادہ سہارا میرے لیے یہ آیت ہے، اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار سجا ہوا ہوگا، محمد عربی کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوتا بات نہیں بنے گی، تجھے راضی کروں گا۔ اور اللہ کے محبوب کیسے راضی ہو سکتے ہیں کہ امت جہنم میں جائے؟ امت جہنم میں جائے حضور راضی ہو جائیں؟ اللہ کے محبوب اس پہ راضی ہوں گے کہ میری محبوب میری امت جنت میں جائے۔ اسی لیے میرے دوستو نسبت ہے، اور سناؤں نسبت پر کہ خواتین تو ساری دنیا میں ہیں، عورتیں تو ساری دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ازواج مطہرات امہات المومنین حضور نبی اکرم کے گھرانے کی خواتین کیا فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، رب ذوالجلال کی قسم اے نبی کی بیویو تم جہان میں سے کسی اور عورت کی طرح نہیں ہو، کوئی دنیا میں عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تمہاری نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ نسبت بڑی اعلیٰ ہے۔ اور چھوٹا سا اشارہ کروں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صلح حدیبیہ جہاں ہوئی، واقعہ نہیں سناتا، صلح حدیبیہ جہاں ہوئی 1400 صحابہ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ یا اللہ کہاں راضی ہو گئے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب وہ ایمان والے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ جب ایمان والے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بہت مطالعہ کیا کہ یہ درخت کون سا ہے کہ جس کے نیچے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن نے اس درخت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو کسی نے کہا کہ وہ کیکر کا درخت تھا، کسی نے کہا ببول کا درخت تھا، چلو ہم کیکر کا درخت لگا لیتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کیکر کے درخت کو کون پسند کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بادشاہ کے محل کے اندر کیکر کا درخت لگاؤ؟ وہاں چمبیلی، گلاب، رات کی رانی اور رنگ برنگے نام پھولوں کے وہ لگے ہوں، لیکن کیکر کا درخت کوئی نہیں لگاتا۔ اور اللہ قرآن میں کیکر کے درخت کا تذکرہ کرتے ہیں، بات یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے درخت تیری کوئی حیثیت نہیں، تجھے کوئی دیکھتا نہیں، تیری طرف کوئی نظر نہیں کرتا، لیکن تیرے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب نے صحابہ سے بیعت لی ہے، اس لیے میں تیرے مقام کو اونچا کر رہا ہوں اور تیرا تذکرہ قرآن میں کر رہا ہوں کہ تیری نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی، کہ تیری نسبت صحابہ کے ساتھ جڑ گئی۔ میرے دوستو ہم مدینے کو ترستے ہیں کہ جس درخت نے مدینے والے کو دیکھا اس کا رتبہ نہیں بڑھے۔ ہم پہاڑوں کو ترستے ہیں کہ جن احد کے پہاڑ نے حضور کو دیکھا ہو اس کا رتبہ بلند نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا جبل احد، جب کہتے جبل احد آتا تھا نا، احد، میں موضوع سے آگے جا رہا ہوں، جب جبل احد آتا تھا سنا دیتے ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ جبل احد جب اللہ کے محبوب آتے باہر سے، جبل احد پہ نظر پڑتی حضور سواری تیز کر دیتے، آپ فرماتے جبل احد آ رہے، یہ جبل احد وہ پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
یہ احد ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم جبل احد سے محبت کرتے ہیں، تو کیا کوہ ہمالیہ ہو یا دنیا کے کیٹو کے پہاڑ ہو، وہ جبل احد کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کہ احد کے ساتھ نسبت رسول اللہ کی جڑ گئی، جس کے ساتھ نسبت رسول اللہ کی جڑ جائے وہ نسبت کی وجہ سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ وہ آب زمزم نہیں دیکھتے؟ ایک اور نکتہ یاد آ گیا آپ کی برکت سے، آب زمزم نہیں دیکھتے؟ یہ زمزم کیا ہے؟ نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ مٹھاس بدلے، وہی ایک پانی ہے، لیکن نسبت کیا ہے کہ وہاں اسماعیل کے قدم لگے ہیں، وہاں سے فرشتے کا پر لگ کر پانی نکلے، یہی آب زمزم ہے۔ آج دنیا کا کوئی پانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہی پانی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کے پانی کا بڑا مقام ہے، جنت کے پانی، خاص طور پر کوثر کا بڑا مقام، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کا بڑا مقام ہے، لیکن آب زمزم کا بھی بڑا مقام ہے کہ اللہ کے محبوب کا سینہ آب زمزم سے دھویا گیا۔ میرے دوستو، لیکن ان سے بھی افضل پانی بتاؤں، ان سے بھی افضل پانی وہ ہے جو اللہ کے محبوب کی انگلیوں سے نکلے، جو اللہ کے نبی کی انگلیوں سے نکلے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں فرأیت الماء من اصابعہ، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کی انگلیوں سے پانی نکلتے دیکھا، اس لیے کہ اس پانی کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ ساری دنیا کی روح زمین ہے، لیکن اس روح زمین کا کیا کہنا کہ جس میں رسول اللہ کا روضہ بنا ہو، اس مٹی کی نسبت ہی کچھ اور ہے۔ ساری دنیا کے حجرے ہیں، ساری دنیا کے گھر ہیں، لیکن عائشہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں کہ تیرے حجرے کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، تیرے حجرے میں رسول اللہ کی قبر ہے۔ اس لیے بھائیو کوشش کرو کہ ہم اللہ کے محبوب کے ساتھ ہماری نسبت جڑ جائے۔ اللہ کی قسم یہ نسبت حلیمہ سعدیہ سے جڑی تھی، اللہ نے حلیمہ کے باغ جگا دیے تھے۔ آج بھی اگر یہ نسبتیں ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اللہ ہمارے مقدر کے ستارے کو تیز کر دیں گے، دنیا میں کامیابی دیں گے، آخرت میں کامیابی دیں گے۔ وآخر دعوانا